علم کو اتنی فضیلت سے نوازا ہے، اتنی فضیلت سے نوازا ہے کہ انسانیت کو، انسانوں کو، پیغمبروں کو اگر فرشتوں کے اوپر برتری حاصل ہے، اگر انبیاء کو فرشتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اگر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تو سب سے پہلے اس کے پیچھے جو وجہ چھپی ہوئی ہے وہ علم کی وجہ ہے، علم کی بنیاد ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس معاشرے کو فرشتوں سے برتر کر دیا ہے، جس علم نے اس معاشرے کو پوری دنیا سے افضل بنا دیا ہے، اسی علم نے اس معاشرے کو اور انسانیت کو، پہلے انسان جاہل تھے، پہلے انسان ناواقف تھے، جب انسانوں کے پاس علم آ گیا فرشتوں سے بھی فوقیت لے گئے، جنوں سے بھی فوقیت لے گئے۔ یہی انسان جب علم سے کوڑے تھے، جب ان کے پاس علم کی دولت موجود نہیں تھی، تو یقیناً اس انسان کی کوئی قدر و منزلت موجود نہیں تھی کہ جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے ناموں کو، پوری دنیا کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا کہ آئیے ان چیزوں کے ناموں کو بتلا دیجئے، فرشتوں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو فرشتے کہتے تھے سارے کے سارے کہ ہم آدم کو سجدہ کریں گے کس بنیاد کے اوپر؟ آدم تو ہم سے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، ہمیں تو نے نور سے یا آگ سے یا کسی اور چیز سے پیدا کیا ہے، ہم آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے باتوں کے اندر، اگر تم اپنے قول و فعل کے اندر سچے ہو تو بتلائیے ان باتوں کے نام۔ فرشتوں نے بیک زبان ہو کر اللہ کو یہ جواب دیا تھا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اے اللہ تیری ذات تو پاک ذات ہے، ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، بشر کو مخاطب کیا اور فرمایا قال یا آدم، اے آدم، اب فرشتے تو لاجواب ہو گئے ہیں، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتلا ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، جس وقت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام اللہ کو بتلا دیے، تو پھر اللہ رب العزت نے کہہ دیا میں نے آدم کو فضیلت دی ہے تو فقط علم کی وجہ سے دی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کی وجہ سے ایک مرتبہ جب اللہ رب العزت نے طالوت کو، نبی نے طالوت کو اللہ رب العزت نے بادشاہت کے لیے منتخب کر دیا کہ اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر طالوت بادشاہ بنے گا، تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جاگیرداروں نے، وہاں کے مالداروں اور سرمایہ کاروں نے اللہ کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اے اللہ تو طالوت کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، اے اللہ تو طالوت کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم بادشاہت کا زیادہ حق رکھتے ہیں، کس لیے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، طالوت کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، طالوت کو بادشاہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت تو وہاں کے سرمایہ کاروں اور مالداروں نے کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے طالوت کو یہ جواب دی، ان سرمایہ کاروں اور مالدار لوگوں کو، ان کافروں کو، ان باغیوں اور سرکشوں کو اللہ نے جواب دیا تھا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ رب العزت نے طالوت کو اگر مال میں کم ہے، تمہارے اوپر فضیلت اس لیے دی ہے، تمہارے اوپر بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ زَادَهُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طاقت سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طالوت کو
बादशाह बना दिया था और सारे के सारे सरमायाकारों को पीछे खड़ा कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म की इतनी फजीलत बयान की है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया है कि यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर की बात हो रही है। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, कि जो अहले इल्म है, जिनके पास इल्म है, किताब और सुन्नत से वाक़फियत रखने वाले हैं, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले तो सारे हैं, अहले इस्लाम तो सारे हैं, लेकिन अहले इस्लाम के अंदर एक गिरोह ऐसा है, एक जमात ऐसी है जिस जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया के ऊपर फजीलत और मर्तबा दे दिया, मनकबत दे दी, उनको शान दे दी है। वो जमात कौन सी जमात है? अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की दौलत से मालामाल कर दिया है। इल्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मर्तबा, 20 मर्तबा अहले इल्म का तज़किरा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून, ऐ नबी इन जाहिलों से पूछिए, इन मुशरिकीन मक्का से पूछिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान के अंदर अल्लाह ने चैलेंज करके कहा, इन कुफार मक्का से पूछिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, बतलाइए जो अहले इल्म है या वो जो जाहिल है, क्या वो एक सफ के अंदर बराबरी के अंदर शरीक हो सकते हैं? एक सफ के अंदर खड़े हो सकते हैं? हरगिज़ खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म को इतनी फजीलत से नवाजा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर हद का दी, बयानात की, अल्फाज की, जुमलों की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि हकीकत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर रब की धरती के ऊपर कोई डरने वाली जमात मौजूद है, कोई जमात अल्लाह से डरने वाली अल्लाह की धरती के ऊपर मौजूद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि वो उलमा की जमात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हकीकी मानों के अंदर डरने वाली जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म को इतनी फजीलत से नवाजा, इतनी फजीलत से नवाजा कि खुद अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 20 मकामात हैं जहां पे अहले इल्म की फजीलत को बयान किया और फरमाया, वलक़द जि'नाहुम बिकिताब फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी किताब को नाज़िल किया, एक ऐसी किताब को अल्लाह ने पैगंबरों के ऊपर भेजा। उस किताब को सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि उस किताब के मुहाफ़िज़ीन को भी भेज दिया, जो इस किताब को खोल कर उम्मत के सामने इसके मसाइल को बयान करने वाली जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वो ज़मीन के ऊपर जो इस कुरान को, जो इस कलामुल्लाह को खोल कर उम्मत के सामने बयान करने वाली जमात है, वो उलमा की जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा की फजीलत को इस तरह बयान किया कि जिस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि कौन है जो जिन जाएगा और मलका बिल्कीस का तख्त उठा के मेरे पास जल्दी से जल्दी लेकर के आ जाएगा? कौन है जो मलका बिल्कीस के तख्त को उठाकर मेरे कदमों में लेके आएगा? एक जिन्नों के गिरोह ने कहा, काला इफ्रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिका। आए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इस मलका बिल्कीस के तख्त को उठा के आपके पास इतने वक्त में आ जाऊंगा कि आप अपनी जगह के ऊपर कायम रहेंगे, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मलका बिल्कीस का तख्त आपके कदमों में ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको हैसियत न दी। फिर एक और ने कहा, काला, उसने कहा, कालल्लज़ी इंदहु इल्म, उस शख्स ने कहा जो अहले इल्म था, जो दानिशवर था, जो समझने वाला था, कालल्लज़ी इंदहु इल्म,
اس شخص نے کہا سلیمان علیہ السلام کو، اس جن نے کہا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام، میں ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کے آپ کے پاس اتنے وقت میں آ جاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ تیری پلک جھپکنے سے قبل میں ملکہ بلقیس کے تخت کو تیری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اور یوں ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک کو جھپکا تھا، سامنے دیکھا تو ملکہ بلقیس کا تخت کھڑا تھا۔ اہل علم کو تو انبیاء نے بھی فضیلت دی ہے، اہل علم کو تو انبیاء نے بھی مکتب رکھا ہے۔ اہل علم کے بارے میں حضرت سورہ علق کو اللہ رب العزت نے اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کو اللہ رب العزت نے اہل علم کی فضیلت میں نازل کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ اللہ رب العزت وہ رب ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، الذی علم، انسان کو وہ چیز سکھا دی ہے، انسان کو وہ چیز عطا کر دی ہے کہ ما لم یعلم، کہ جس کو انسان اس سے قبل جانتا نہیں تھا، جس چیز سے انسان اس سے قبل ناواقف تھا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم ہے۔ وہ علم کی ایک ایسی دولت ہے جس سے آراستہ کیا اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اور نبیوں کا کتنا شوق تھا، نبیوں کا علم کے حصول کا کتنا شوق تھا۔ میں اور آپ صرف علم سے غافل ہیں، علم کے طرف سے میں اور آپ صرف پیچھے بھاگتے ہیں کہ علم کو سیکھنا نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قسم، انبیاء کے واقعات کو سنیں، انبیاء کے واقعات کو سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک مرتبہ دعویٰ کر گئے تھے، دنیا کو کہنے لگے کہ میرے سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی عالم، میرے سے بڑھ کر اہل علم، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی اللہ کی زمین کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تکبرانہ جملہ نکل گیا تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ یہ مت کہیے گا کہ میرے سے زیادہ اہل علم یا جاننے والا کوئی بھی شخص اس دنیا کے اوپر موجود نہیں ہے، یہ مت کہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم کی طلب کے لیے، حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، فقط علم کی طلب کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو نوکری اور غلامی کے اوپر مجبور کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیا کہا تھا جا کے؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے خضر میں تیری اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ کس بنیاد کے اوپر پیروی کرنا چاہتا ہے؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ علم مجھے بھی سکھا دیجئے۔ یہ پیغمبروں کے اندر علم کے حصول کی چاہت زندہ و جاوید تھی۔ میں اور آپ علم سے واقف نہیں ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر علم کی قدر نہیں ہے، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انمول چیزیں بیان کی ہیں اہل علم کے بارے میں۔ مَن یؤتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو علم دے دیا گیا، جس کو حکمت دے دی گئی، جس کو دانائی دے دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دنیا کا مال مل جائے، میرے پاس بکرے آ جائیں، میں دنیا کی ہر بھلائی کو پا چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، میں اور آپ غفلت کے اندر ہے، غفلت کے اندر اگر میرے اور آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز بھی آ چکی ہے، اللہ کی قسم میں خیر اور بھلائی کے اوپر نہیں ہوں، میں خیر اور بھلائی کے اوپر اسی وقت آؤں گا جب میرے پاس علم آ جائے گا۔ مَن یؤتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس کو حکمت دے دی گئی، جس کو علم دے دیا گیا، جس کو دانائی سے نواز دیا گیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو دنیا کی ہر چیز اور ہر بھلائی کو عطا کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت کو یوں بیان کیا
کہ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما الا سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من سلک طریقا، جو شخص ایسے راستے کے اوپر چلے یلتمس فیہ علما، کہ اس راستے کے اندر اس کی یہ خواہش ہو کہ میں علم کو طلب کر لوں، میں علم کو سمیٹ لوں، میں علم کو اکٹھا کر لوں، الا سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب کے لیے نکلے گا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ میں اور آپ اس علم کو، اس دلائی کو عام چیز سمجھ لی، میں نے اور آپ نے اس علم کو عام چیز سمجھ لی ہے۔ اللہ کے بندو اسی علم کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فرشتوں سے افضل کیا، جنوں سے افضل کیا، درندوں سے افضل کیا، چرندوں سے افضل کیا، پرندوں سے افضل کیا، ہر چیز سے، جنگلی جانوروں سے افضل کیا، زمین کے ذرے ذرے سے افضل کیا، پہاڑ سے افضل کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو بنا دیا، مجھے اور آپ کو سورج سے بھی افضل کر دیا، مجھے اور آپ کو چاند سے بھی افضل کر دیا، مجھے اور آپ کو زمین سے افضل کیا، آسمان سے بھی افضل کیا۔ کس بنیاد کے اوپر کیا تھا؟ میں اور آپ بھول چکے ہیں، وہ بنیاد علم کی بنیاد تھی، وہ وجہ علم تھی کہ انسانوں کے پاس علم ہے، اور اگر میرے اور آپ کے پاس علم نہ ہوتا، اللہ کی قسم اسی طرح ہونا تھا جس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی امانت کو پہاڑوں کے سپرد کیا، زمین و آسمان کے سپرد کیا، لینے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، پہاڑوں جیسی مضبوط توانا مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ زمین کو اٹھا سکے، جو وہ قرآن مجید کی دولت کو اٹھا سکے۔ اس قرآن مجید کی دولت کے اندر صرف اور صرف علم ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اندر جمع ہے، جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی علم کو اٹھانے کی وجہ سے زمین و آسمان نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس علم کی امانت کو اہل ایمان کے سپرد کر دیا، اہل اسلام کے سپرد کر دیا۔ میں اور آپ علم کی فضیلت سے واقف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، عام فہم بات لگا لیجئے، ایک شخص چوبارہ سے نکلا چوکاس اور مدرسے کے اندر داخلہ لینے کے لیے، علم کی طلب ہے، دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں عالم دین بن جاؤں، میں علم کا طالب علم بن جاؤں، میں دین کا طالب علم بن جاؤں، دل میں یہ خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اس شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑے اور مکوڑے بھی اپنے دلوں کے اندر، اپنے سوراخوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اہل علم کے لیے اور دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جس وقت طالب علم دین کا حصول کر کے، دین اسلام کو سیکھ کر کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، جب اپنے گھر کی طرف دین کو سیکھ کر، بخاری کو پڑھ کر، حافظ قرآن بن کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ایسی آتی ہے جو جماعت اس طالب علم کے پاؤں کے تلے اپنے پاؤں کو بچھا دیتی ہے، کہیں اس کے پاؤں زمین کے اوپر لگ کر خراب نہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی دولت کا، علم کا مالک جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی دولت کو اتنا آسان نہیں کر دیا کہ خود حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن انیس کی طرف حضرت جابر بن عبداللہ نے کس لیے ایک مہینے کا سفر کیا تھا؟ کس لیے سفر کیا تھا؟
حضرت جابر بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے جابر بن عبداللہ تو میرے پاس 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا ہے، مجھ سے تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص ایک علم کی پائی کے لیے، علم کی ایک پائی کے لیے، یعنی کسی ایک مسئلے کے حصول کے لیے سفر کرے گا، اس کے سفر کے اندر اگر اس کو موت آ جائے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قیامت کے دن ضامن بن جاؤں گا اور اس طالب علم کو جنت کے اندر لے کر کے جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں کہا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جماعتیں آئیں گی، ایک اہل علم کی جماعت ہوگی، دوسری شہداء کی جماعت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت شہداء کے خون کو اور اہل علم کی قلموں کی سیاہی کو وزن کے اندر، میزان کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کا وزن کریں گے، قلم کی سیاہیوں کا وزن کیا جائے گا، ایک طرف شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو قلم کی، اہل علم کے قلم کی، علماء کے قلموں کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت پہلے فرشتے اس بات کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ میں عالم دین کو پہلے جنت میں داخل کروں یا میں ایک شہید کو پہلے جنت میں داخل کروں۔ پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے اور شہید کے خون کو تولا جائے۔ جس وقت تولا جائے گا عالم دین کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے مر جائے گی اور شہید سے پہلے عالم دین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عالم دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر کے اندر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ اپنے والدین کو جنت میں داخل لے کر کے چلا جائے گا، اپنے والدین کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ جس نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حافظ قرآن 70 لوگوں کو، اپنے 70 قریبی دوستوں کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک عالم دین کی قدر، ایک عالم ربانی کا مرتبہ اور منقبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کو جہالا کے اوپر فضیلت اس لیے دی ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ دین بدنام ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول حضرت صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا واقعہ بتلایا کہ میں اس طرح 16 دن گھوڑے کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میں علم کو طلب کر لوں۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور خود اس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذر بن حبیش کی صرف ایک ہی خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے ذر بن حبیش کی؟ حضرت صفوان بن عسال نے کہا ذر بن حبیش صرف ہمارے پاس مدینہ کے اندر اسی لیے آیا ہے کہ وہ علم کو ہمارے پاس سے طلب کر کے چلا جائے واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس روح زمین کے پر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ ذر بن حبیش کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی روح ہے جو دنیا کے اوپر سفر کر رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ذر بن حبیش کا صرف کلمہ ہی سنا، یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ نمازوں کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ بھی نہ پوچھا وہ روزوں کو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھا، ذر بن حبیش کو فوراً جنت کی بشارت دے دی، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چھوٹے مشن کے لیے نہیں آیا، بلکہ ذر ابن حبیش رضی اللہ عنہ جس مشن کے لیے آیا ہے، اس مشن کے تحت وہ غازی بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ نمازی بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ روزے دار بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ زکات کو ادا کرنے والے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ذر ابن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت علم کو حاصل کر لیا، مدینہ سے مصر کی طرف چلے گئے۔ جب مصر کے اندر پہنچے، مصر کے اندر پہنچتے ہی حضرت ذر ابن حبیش رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کر دیا، اور حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر حضرت ذر ابن حبیش کی موت واقع ہو گئی، اور مصر کے اندر فوت ہوتے ہیں ذر ابن حبیش رضی اللہ عنہ۔ جس وقت فوت ہوئے تو ان کے موت کے وقت ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کے دست مبارک کے اوپر وہ عالم دین تھے، وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت فوت ہوئے اس وقت تعداد تو گنا گیا، حضرت ذر ابن حبیش کے ہاتھ کے اوپر 3000 لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اور جس وقت حضرت ذر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر فوت ہوئے تھے، مصر کے اندر فوت ہوئے تھے، تو مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذر ابن حبیش کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ دعائے مغفرت کے لیے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت عمر نے ذر ابن حبیش کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا اے عمر، تو نے ایک صحابی جس کے لیے تیرے پاس کوئی خط بھی نہیں آیا، نہ تو کوئی نبی ہے، نہ کوئی تیرے پاس وحی آئی ہے، تو نے ذر ابن حبیش کی مغفرت کی دعا کیوں کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا مجھے ایسی معطر اور جنت کی خوشبو آئی ہے، مجھے محسوس ہو گیا کہ ذر ابن حبیش مصر کے اندر انتقال کر گئے ہیں۔ اور حضرت عمر مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ جمعہ حضرت عمر بن خطاب کے ناک کو حضرت ذر ابن حبیش کی موت کی خوشبو نے محسوس کر لیا، اور جنت کی خوشبو حضرت عمر نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے جب ذر ابن حبیش کی موت واقع ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر، آسمان سے زمین کے اوپر 10 لاکھ فرشتوں کو نازل کیا تھا، جن کی صفیں مصر سے لے کر مدینہ تک تھی، اور 10 لاکھ فرشتوں نے حضرت ذر ابن حبیش کے جنازے کو پڑھا ہے۔ وہ عالم دین تھے، وہ دین کے طالب علم تھے، وہ دین کے حصول کے لیے مصر کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر آئے تھے۔ آج میں اور آپ قریب قریب مدارس کو دیکھ کر، مسجدوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کو عالم دین نہ بنائیں۔ میں اور آپ عالم دین نہ بنائیں، کس لیے نہ بنائیں؟ جس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مولوی کی بھوکے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جتنا فراخی سے اللہ رب العزت اہل علم کو رزق دیتا ہے، اللہ کی قسم کسی اور کو اتنا رزق نہیں مل سکتا جتنی اللہ رب العزت اہل علم کو رزق سے نوازتا ہے۔ اور جس طرح کے دنیا کے اندر جنت نما خانوں سے اللہ رب العزت اہل علم کو نوازتے ہیں، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کی اتنی فضیلت اسلام کے اندر بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور ایک صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بتلاتے چلے گئے، علم کی فضیلت بیان کرتے چلے گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ علم کا حصول اور عالم دین بننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی ترغیب کسی بھی مسئلے میں نہیں سنی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو اور علم کے حصول کے لیے مجھے اور آپ کو ترغیب دی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غازی بھی موجود تھے، شہداء بھی موجود، شہداء کے وارثین بھی موجود تھے، سارے کے سارے لوگ موجود تھے، لیکن بتلائیے، سن کے دل سے بتلائیے، جس گھر کے جس شخص کے لیے
रसूल अल्लाह के घर के अंदर से, इमामुल अंबिया के घर के अंदर से पक कर खाना उसके लिए पेश हो, उसके दस्तरखान के ऊपर रसूलुल्लाह के घर से खाना पक कर के आए, उसका क्या मकाम मर्तबा होगा। वो कौन से लोग थे, वो कौन सी जमात थी सहाबा के अंदर कि जिस जमात के लिए रसूलुल्लाह के घर के अंदर से खाना पक करके आया करता था, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से उस जमात के लिए खाने को पकाया करते थे। वो कौन सी जमात थी? जाओ अहदीस रसूल का मुताला कीजिए, तारीख का मुताला कीजिए। वो असहाब सुफ़ा का गिरोह था जो दीन इस्लाम के हसूल के लिए मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर रिहाइश पजीर था, और सिर्फ उनकी ख्वाहिश थी कि आलम दीन बन जाए, हाफ़िज़ कुरान बन जाए, अहले इल्म बन जाए। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला याकुलु तआमका इल्ला तक़िय्युन। आए मेरी उम्मत के जवानों, आए मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बात को गौर से सुन लो। ला याकुलु तआमका इल्ला तक़िय्युन। एक हदीस के अंदर आया, इल्ला आलिमुन, कि तुम्हारे खाने को कोई शख्स ऐसा न खाए जो मुत्तकी और परहेजगार ना हो, वो तुम्हारे खाने के नजदीक ना आए, वो तुम्हारे रिज़्क़ के नजदीक ना आए। और एक हदीस के अंदर आया कि जब भी तुमने किसी को खाना खिलाना हो, जब भी तुमने किसी को दावत के लिए बुलाना हो, तो तुमने सबसे पहले जिस शख्स का इंतखाब करना है वो आलिम दीन होना चाहिए, वो दीन का तालिब इल्म होना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको तमीज़ दी है, लेकिन अफसोस बेशुमार। मैं यहाँ पे एक बात भी कहना चाहता हूँ कि अभी हालिया अय्याम के अंदर एक वाकया जो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि हमारी जमात के एक मुकर्रर, हमारी जमात के खतीब मौलाना अबू बकर मुआविया, वो एक आलिम दीन है, वो सहाबा का सिपाही है, लेकिन उसके ऊपर जुल्म और फस्ताइयत की इंतहा कर दी गई। झूठे से झूठे मुकदमे एक आलिम दीन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा की फजीलत को बयान कर रहे कि जो आलिम दीन होगा, जो दीन के रास्ते के ऊपर चलेगा, उसके लिए जन्नत के रास्तों को हमवार कर